السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر موتانا وموتى المسلمین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، قرآنک سٹوریز میں آج ہمارا 10th ڈے ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے 3rd پارے میں یعنی تیسرے پارے میں اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے اسے ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کون سے پارے میں اور کس سورے میں آپ کی یہ کہانی موجود ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو باوضو ہو کر اٹھائیے اور دیکھیں کہ یہ کہانی کن آیات میں کہاں پر موجود ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ان آیاتوں کی صحیح تلاوت بھی کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ سر پہ دوپٹہ رکھنا بھول گئی ہے تو جلد سے جلد اپنے سر پر دوپٹہ رکھ لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے، اور کوشش کیجیے کہ اپنی اسٹوری بک میں لکھنا شروع کر دیجیے۔ اگر نہ لکھا ہو تو اس بک میں آپ جتنا اچھا لکھ سکے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے۔ اس میں آپ کو آج سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیاتوں کے بارے میں بتایا جائے گا، جو کہ اینڈنگ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیاتوں کو رات کو بالکل پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ آج سے آپ ان آیاتوں کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کی عادت نہ ہو تو اسے اپنی عادت بنا لیں گے انشاءاللہ۔ ان آخری 2 آیتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ باتیں بتائی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے بتایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں عرش کے خزانوں میں سے لی گئی ہے، اور عرش 7 آسمانوں سے بھی اوپر موجود ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے، اور ان خزانوں میں سے ایک ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو شروع ہوتی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہ دی گئی، مطلب یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور جب آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا یہ ایک درخت ہے جو 7ویں آسمان پر ہے، اور اس کو سونے کے گراس ہاپر سے ڈھکا ہوا ہے، یعنی سونے کی ٹڈیاں اس کو کور کیے ہوئے ہیں۔ سدرۃ المنتہا بہت اہمیت والا مقام ہے۔ جو چیز زمین سے آسمان پر جاتی ہے تو وہ سدرۃ المنتہا پر رک جاتی ہے، اور جو آسمان سے نیچے زمین پر جاتی ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا پر رک جاتی ہے، اور پھر وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے نیچے۔ نبی علیہ والسلام جب معراج پہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں ملی، 3 گفٹس ملے، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والوں کے لیے معافی، جو کہ شرک نہ کرتے ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، وہاں جبریل امین بھی تھے۔ یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب آپ وہاں تشریف فرما تھے تو ایک دھماکے کی آواز آئی، سب نے سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کی طرف آپ نے اور جبریل امین نے دیکھا، تو جب آواز آئی تو ایک آسمان کا دروازہ کھلا، اور جبریل امین نے کہا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا، اور وہاں سے ایک فرشتہ نیچے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کو بہت خوشخبری ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس چیز کی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو 2 نور ملے ہیں، 2 لائٹس ملی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، جو آپ سے پہلے کسی کو نہ ملی، اور جو اسے پڑھے گا اسے ہر حرف کے بدلے نور دیا جائے گا۔ سبحان اللہ!
یہاں بڑے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک چھوٹی سی بات رکھنا چاہتی ہوں. یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو معراج کے موقع پر ہی، اور وہی لانے والے فرشتے تو جبریل امین ہی تھے. تو یہ جو فرشتے آئے یہ سورت کو نازل کرنے کے لیے نہیں آئے، یعنی وہی لے کر نہیں آئے، بلکہ ان کی فضیلت بتانے آئے اور مبارکباد بھی دینے آئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر ملی. تو رات کو سونے سے پہلے ہمیں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں یاد کر کے پڑھنی ہے اور آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے. یہاں پر ہم کو جو لیسن ملتا ہے وہ گفٹنگ کا ملتا ہے. گفٹ دینا اور لینا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گفٹ دینے اور لینے کی کنڈیشنز کو فلفل کرتا ہو. آپ کا گفٹ اس لیے نہ ہو کہ آپ کو ریٹرن میں بھی کچھ ملے گا. آپ کا گفٹ دنیا میں دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، محبت سے دینا چاہیے، جس کو آپ رسپیکٹ سے سنسیئرٹی سے دیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کو گفٹ برڈنائز نہ ہو جائے، اس کے اوپر بوجھ نہ بن جائے، سامنے والے کو خوشی محسوس ہو. اور اللہ تعالیٰ نے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 گفٹس دیے تھے نا. دوسرا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہم انشاءاللہ جلدی سے یاد کر لیں گے، صحیح تجوید سے انشاءاللہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی طرف. یہ 3 سپارے کی آخری کہانی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے آخری نبی کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. یہ کہانی طویل ہے، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ اسے غور سے سنیں گے انشاءاللہ باذن تعالی. تو یہ ہے سورۃ آل عمران کی پہلی اور 3 پارے کی آخری کہانی. تقریباً 2000 سال پہلے بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی رہا کرتے تھے اور ان کا نام تھا عمران، اور ان کی بیوی کا نام تھا حنہ. عمران اور حنہ بھی موسٹلی انہیں کہا جاتا ہے. ان کی کوئی اولاد نہ تھی اور انہیں بچوں سے بہت پیار تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پیارا سا بچہ عطا فرمائے. وہ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بہت پیارا، نیک، صالح اولاد عطا فرما دے. اس کہانی میں سبق میں ساتوں ساتھ بتاؤں گی کیونکہ کہانی بہت لینگی ہے، اور باقی کے سبق انشاءاللہ آپ خود ڈھونڈ کر نکالیں گے. تو یاد رکھیے کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے، انہیں بیبی دے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، تو اولاد بھی دینے والا اللہ ہی ہے. تو ایسے ہی دعا کرتے کرتے عمران کی جو بیوی تھی حنہ، انہوں نے ایک نظر مانی، ایک پرومس کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اگر اللہ مجھے اولاد عطا کرے گا تو میں اسے اللہ کے سروسز میں ڈونیٹ کر دوں گی، انہیں اللہ کے راستے میں لگا دوں گی. نظر کہتے ہیں پرومس کو جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، جیسے کہ جسے ہم کہیں گے منت مانگنا. تو یاد رکھیے کہ اسے پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اگر ہم کوئی پرومس کریں تو دھیان سے کریں گے. ہر پرومس کو پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہم نے پرومس اللہ کے ساتھ کیا تو اسے اور بھی زیادہ دھیان سے ہم پورا کریں گے. تو پرومسز شریعت کے حدود میں بھی ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ اس سے پورا بھی کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے ہی پرومسز ماننے چاہیے جو ہم پورے کر سکیں. تو عمران کی وائف نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے اولاد دیں گا تو میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حضرت مریم علیہ السلام عطا فرمائے. سبحان اللہ. وہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کوئی لڑکا ہوگا، بیبی بوائے ہوگا جسے میں اللہ کے راہ میں وقف کر دوں گی، لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ تو بیبی گرل تھی، چھوٹی سی، پیاری سی، خوبصورت سی. تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ کوئی بات نہیں، کہ اللہ نے اگر بیٹی بھی دی ہے تو میں اسے بیت المقدس کے خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. اس وقت میں بیت المقدس کی سروسز جو کیا کرتے تھے، اس کے جو ایڈمنسٹریٹر تھے،
اس کی جو کیئر ٹیکر تھے، ایڈمنسٹریٹر جو تھے، وہ کون تھے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام. اور حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، ان کی خالہ کے شوہر تھے. اس چھوٹی سی پیاری سی خوبصورت سی بچی کو حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا. حضرت زکریہ اس وقت کے نبی بھی تھے. انہوں نے کیوٹ سی پرنسس کو یعنی حضرت مریم کو بہت پیار سے محبت سے پالا اور تربیت بھی بہت زبردست کی. جب وہ بڑی بھی ہو گئی تب بیت المقدس کی قریبی ایک روم تھا، وہ وہاں رہا کرتی تھی. وہ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کیا کرتی تھی. جب بھی زکریا علیہ السلام وہاں سے جاتے تو روم کا جو ڈور تھا وہ لاک کر دیا کرتے تھے. کبھی کبھی وہ آتے حضرت مریم علیہ السلام کو ملنے دیکھنے تو وہ کیا دیکھتے کہ مریم علیہ السلام تو عبادت کر رہی ہے، لیکن ان کے پاس کبھی کبھی مزے کا تازہ کھانا رکھا ہوا ہوتا یا پھر ان کے پاس فروٹس ہوتے. اور وہ فروٹس بھی کیسے ہوتے جو کہ سیزنل نہیں ہوتے تھے، جیسے گرمی میں اورنج اور سردی میں مینگو. سیزنل فروٹس نہیں ہوتے تھے، بیس سیزنل وداؤٹ سیزن کے جو فروٹس آتے ہیں وہ رہتے، اور کھانا بھی جو ہوتا وہ بہت فریش ہوتا تھا. یہ دیکھ کر حضرت زکریہ مریم سے پوچھتے، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ دروازہ تو باہر سے بند تھا اور بھی تو کوئی جگہ نہیں ہے روم میں کہ وہ کہیں سے آ جائے. تب حضرت مریم علیہ السلام کہتی، یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں اسے رزق عطا فرماتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. اللہ کی ذات ہی ہے جو تمام مخلوق کو رزق پہنچاتی ہے، اور جو رزق اللہ نے ہمیں دینا ہے وہ ہمیں ہر صورت ملے گا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسے حاصل کرنے کے لیے حلال راستہ اختیار کرنا ہے، حلال طریقے سے اسے گین کرنے کی کوشش کرنی ہے. حضرت مریم علیہ السلام جب 14 ایئرس کی ہوئی اور وہ عبادت کر رہی تھی، تب ایک دم سے ایک آدمی ان کے روم میں آ گیا. وہ بہت گھبرا گئی کہ دروازہ تو باہر سے بند ہے اور کہیں سے کسی کے آنے کی جگہ نہیں، نہ میں نے کسی کو آتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ آدمی کون ہے؟ حضرت مریم کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ آپ مجھے نقصان نہ پہنچائیے. کیونکہ انہیں لگا کہ شاید انہیں کوئی قتل کرنے آیا ہے. وہ آدمی نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں، اینجل ہوں. میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دیں گے جن کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم. حضرت مریم علیہ السلام بہت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری تو شادی ہی نہیں ہوئی. ان کے والد کون ہوں گے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر اماں اور ابا کے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. اور اللہ تعالیٰ جو آپ کو بیٹا دیں گے اس کو رحمت بنائیں گے، نشانی بنائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ حکمت دیں گے اور نبی بھی بنائیں گے. یہ کہہ کر وہ فرشتے چلے گئے. ان فرشتے کے جانے کے بعد کچھ عرصہ چلا گیا. پھر کچھ عرصے بعد اللہ نے حکم کیا حضرت مریم کو کہ آپ بیت المقدس سے 5 میل دور ایک کھجور کا درخت ہے وہاں چلے جائیں. جب وہ بیت المقدس سے 5 میل دور ایک پام ٹری کے پاس چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں بیٹا عطا فرمایا. اور وہ بیٹے کون تھے؟ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام. وہ بہت پریشان ہوئی، اداس ہوئی کہ وہ لوگوں کو کیسے فیس کریں گی، وہ لوگوں کو کیا رسپانس کریں گی. لوگ تو انہیں بہت ٹونٹ کریں گے، انہیں بہت تکلیفیں دیں گے. وہ بہت سیڈ ہو گئی. کبھی وقت نکال کے ان کی سیڈنس کو فیل کر کے دیکھیے گا. میں بتاؤں گی تو بہت ٹائم لگ جائے گا. اتنے میں غیب سے فرشتے کی آواز آئی،
انہوں نے کہا، اے مریم، آپ غمگین نہ ہو، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریب ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ آپ کے قریب ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور اس کے پاس جو درخت ہے اس میں کھجوریں موجود ہیں، تو آپ کھائیے اس درخت کی کھجوروں کو جو میٹھی میٹھی مزیدار ہے، اور جو پانی ہے اسے بھی پی لیجیے، اور اس بچے کو دیکھ کر خوش ہوئیے۔ اور اگر کوئی اس بچے کے بارے میں آپ سے سوال کرے تو اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس بچے کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیے گا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، مطلب اشارے سے کہیے گا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ اس دور میں تاریخی کی کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ لوگ چپ کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو ایسا ہی ہوا، لوگوں کو پتہ چلا اور بہت سارے لوگ اکٹھا ہوئے۔ انہوں نے بہت ٹونٹ کیا، ڈسٹرب کیا، بہت بھلا برا کہا، ان کی فیملی کے بارے میں بھی باتیں کی، ان کو ایبیوز کیا۔ اور جب ان کو پوچھا کہ یہ بچہ کیسے ہوا، تو مریم علیہ السلام نے اشارہ بچے کی طرف کیا اور اشارے سے بتایا کہ میرا تو چپ کا روزہ ہے، یہ بچہ ہی آپ کو رسپونڈ کرے گا، وہ ایک نیو بورن بیبی کیسے بولے گا۔ یہ سوچ کر لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہیں تو بہانہ بنانا بھی نہیں آتا۔ اتنے میں ہی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے کتاب دی ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے اللہ نے برکت بنایا ہے۔ میں جب تک زندہ رہوں مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اتنے چھوٹے بچے سے ایسی بات سن کر وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور ان کی زبانوں کو تالے لگ گئے اور اب وہ بولنے کے قابل نہ رہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو فلسطین سے مصر لے گئی، کیونکہ فلسطین کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ حضرت عیسیٰ کو مارنا چاہتا تھا اور ان کی جان کو خطرہ تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھیے کتنی کیئرنگ ہوتی ہے نا مائیں، اپنے بچے کی حفاظت کے لیے وہ اپنا کنٹری بھی چھوڑ دی اور ایجپٹ چلے گئی۔ انگلش میں مصر کو ایجپٹ کہتے ہیں۔ پھر جب فلسطین کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو وہ واپس اپنے وطن فلسطین آ گئی۔ اس وقت تک بنی اسرائیلیوں میں بہت سی خرابی آ چکی تھی، وہ مذہب بہت خراب ہو چکے تھے، سرکش ہو چکے تھے، اپنے مذہب کی طرح نہیں تھے، گناہوں کی کثرت تھی، نافرمانی پہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے اعلان نبوت کیا۔ انہوں نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک اللہ تمہارا اور میرا پالنے والا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ اب کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ پھر وہ بہت پیار اور نرمی کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دینے لگے، لوگوں سے بہت اچھے سے بات کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اسے سیکھنا ہے کہ ہم بھی لوگوں سے اچھے سے بات کریں گے، اچھا بیہیویئر ہوگا، اچھے اخلاق ہوں گے ہمارے انشاءاللہ۔ ایک دن انہوں نے سبھی لوگوں کو جمع کیا اور ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اسپیچ دی۔ اس تقریر میں انہوں نے جو کہا یہ آپ غور سے سنیے گا، اس میں بہت سارے لیسنز ہیں جو کہ آپ کی لائف کو چینج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ جو دل کے نرم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ جو سچائی کے بھوکے ہیں،
کیونکہ ان کے دل خوش ہوں گے۔ کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ جو کہ سچ بولنے کی وجہ سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے قریب جگہ پائیں گے۔ کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ جو صلح کراتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے کہلائیں گے۔ کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ جو غمگین ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے تسلی پائیں گے۔ ان ورڈز کو آپ نے بولڈ لیٹرز میں لکھنا ہے اور ہائی لائٹنگ کرنا ہے اور اس کو بار بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، کہ ہمیں اس سے کچھ ہدایت حاصل ہو جائے، تاکہ ہم لوگ نرم دل ہو سکے، رحم دل ہو سکے، سچ بولنے والے ہو، آپ کو صبر ملے، ہم صلح کرائیں، ہم اداس نہ ہو۔ اتنی اچھی اچھی باتیں کرنے کے باوجود بھی بنی اسرائیلی ایمان نہ لے آئے، حضرت عیسیٰ کی بات نہ مانی، انہیں گالیاں دی، انہیں بہت ستایا، انہیں جادوگر کہنا شروع کیا اور ان کا انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزے بھی دکھائے۔ معجزے اسے کہتے ہیں جس میں انسان کی طاقت نہ ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہو جائے ڈائریکٹلی۔ معجزے صرف نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اور اگر بزرگوں کے ہاتھ پہ کوئی کام دیکھ لے ہم تو اسے ہم کرامت کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پرندے کی مورتی بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا۔ حضرت عیسیٰ ان پیدائشی اندھے لوگ جو پیدائشی دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کی آنکھوں پر اگر ہاتھ پھیر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پھیرنے پر اس کی بینائی کو واپس لوٹا دیتے۔ کوڑی ایک سکن ڈیزیز ہے جس میں جسم خراب ہو جاتا ہے، مطلب کمپلیکشن چینج ہو جاتا ہے، اور جب اس کے جسم پر عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تو بالکل بھلا چنگا ہو جاتا، بالکل ٹھیک اور فٹ ہو جاتا، مطلب اس کی سکن نارمل ہو جاتی، اس کی باڈی نارمل ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے کسی مردے کو کہتے قم بإذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے مردہ شخص بھی زندہ ہو جاتا۔ وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ لوگ اپنے گھروں میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں۔ بنی اسرائیلی ایسی ڈھیٹ قوم تھی کہ کئی سال گزرنے کے بعد بھی 12 یا 13 لوگ ایمان لے کر آئے، اور ان لوگوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ حواری مددگار، شاگرد یا پھر ساتھی کو کہا جاتا ہے، یعنی ہیلپر، کمپینین یا اسٹوڈنٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر وقت اللہ کی طرف بلاتے رہتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی، یعنی کتاب جو ان پر نازل ہوئی تورات، وہ بالکل سچی تھی۔ ساتھ ہی میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ بھی بہت سچے ہوں گے، جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ بنی اسرائیلی حضرت عیسیٰ کے جان کے دشمن بن گئے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ بنا کسی وجہ کے بھی وہ اپنے انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ بڑی ہٹ دھرم قوم ہے یہ، ضدی، اور کیا بولیں گے، جن کا احسان فراموش کہیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ریجیکٹ کر دیا اور انہیں مردود قرار دیا۔ بیت المقدس کا جو حاکم تھا اس وقت میں، وہ رومی تھا اور اس کا نام تھا پیلاطس۔ پیلاطس بت پرست تھا، یعنی کہ وہ یہودی یا پھر جسے ہم کہیں گے جیو نہیں تھا، وہ بت پرستی کرنے والا شخص تھا۔ تو بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سرکار، مطلب سردار، اس حاکم کے پاس گئے۔ حاکم کون؟ پیلاطس۔ اس حکمران کے پاس جا کر بنی اسرائیلی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹی جھوٹی باتیں کہنے لگے، ان کی برائی کرنے لگے، کیونکہ وہ انہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جھوٹ بولنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ اللہ کو جھوٹے لوگ بالکل پسند نہیں۔ وہ کہنے لگے حضرت عیسیٰ تو باغی ہے، وہ تو آپ کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ تو بادشاہت چاہتا ہے اور آپ کو قتل کر دے گا، کیونکہ اس کی نیت میں قتل کرنا ہے۔ جب کنگ پلاطس نے اس کی یہ بات سنی، ان لوگوں کی یہ باتیں سنی، تو حضرت عیسیٰ کی گرفتاری کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ آپ کی گرفتاری یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ یوں ہوا کہ اس وقت کے سرکاری لوگ، مطلب اس وقت کے جو پولیس تھے، وہ انہیں ڈھونڈتے رہے۔ ساتھ ہی میں بنی اسرائیل کی جو سردار تھے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہے، اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام تو نظر ہی نہ آئے۔ اتنے میں ایک حواری، ایک ساتھی، وہ ان پولیس والوں کے پاس گیا، یا پھر کہا جائے کہ وہ بنی اسرائیل کے سرداروں کے پاس گیا، اور کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے تم عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہو، اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے کیا دو گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم جتنا چاہو گے، جو چاہو گے ہم تمہیں دے دیں گے۔ ان لوگوں کا یہی تو چال رہتی ہے نا، کہ لوگوں کو مال دے کر ان کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں یہودی لوگ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پر ثابت قدمی نصیب کر دے، آمین۔ اس حواری نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں جب تمہیں آواز دوں گا اور جس شخص پہ ہاتھ رکھوں گا اور جس کے ہاتھ کو کس کروں گا، چوموں گا، تو آپ لوگ اس سے پہچان لینا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب بنی اسرائیل کے سردار اور وہ پولیس والے اس حواری کے ساتھ چلے عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے۔ اس حواری نے ایک ہینڈ کو کس کر لیا تو ان پولیس والوں نے انہیں پکڑ لیا، اس شخص کو گرفتار کیا اور بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ اس حواری کے دماغ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چینج کر دیا، مطلب اس کو کنفیوژن میں ڈال دیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس طرح سے پزل کر دیا کہ وہ خود کنفیوز تھا، اور اس کنفیوژن میں اس نے غلط آدمی کے ہاتھ چوم لیے۔ اسی وقت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اور سلامتی کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہی فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ نہ انہوں نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شک میں ڈال دیا، ڈاؤٹس میں ڈال دیا کہ اصل کون ہے۔ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے آسمان ہی پر زندہ اٹھا لیا۔ اور یاد رکھیے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کریں گے۔